یا الہی 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 بزم ہستی میری کیا ہے مجھے معلوم نہ تھا بزم ہستی میری کیا ہے مجھے معلوم نہ تھا ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العمین۔ حضرات محترم، میں آپ تمام دوست احباب کا انتہائی مشکور ہوں، اور بالخصوص امیر محترم سیدنا شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اپنے بھائی بڑے محسن اور شفیق اور مہربان میرے پیارے بھائی عبدالوہاب ربانی حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طریقے سے تمام دوست احباب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج ہم نے اپنے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ختم نبوت کی حوالہ سے چند گزارشات کرنے کا آپ سے موقع ملا ہے۔ حضرات محترم، اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک کو تھوڑی سی کام کر رہی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ دنیا میں چاہے جتنے اعمال کر لے، حج کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے، دنیا کا ہر عمل کر لے جو اسلام کے مطابق ہے، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس کا عمل اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے، اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے۔ یہی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج میرے اور آپ کے مسلمان معاشرے میں ایک ایسا گروہ موجود ہے، ویسے تو بہت سے گروہ ہیں، کسی نے ختم نبوت کا اور نبوت کا اعلان کر دیا، کسی نے مہر نبوت کو توڑ کر نبوت کا اعلان کر دیا، اور کسی نے خصائص نبوت کو خیر نبوت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عقیدہ ان کا مرزا غلام قادیانی کی نبوت والا اور ان کے اعمال اسلام والے، ان کے اعمال اسلام والے۔ اب یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج میرے اور آپ کے مسلمان معاشرے میں وہ گروہ موجود ہے، اور وہ گروہ سے جب ہم مسلمان مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کیسے دھوکہ دیتے ہیں، اور میں نے کیسے اسلام قبول کیا، میری اسلام قبول کرنے کی وجوہات کیا تھی، اور میرا خاندان کب قادیانی ہوا۔ میرا خاندان 1907 میں قادیانی ہوا تھا، 1907 میں قادیان ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، قادیان انڈیا میں چھوٹی سی بستی ہے، اس کا نام ہے قادیان۔ قادیان میں مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں میرے پردادا مرزا غلام قادیانی کو نبی مان کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی اخلاق سے، اسلام سے دستبردار ہو کر مرزا غلام قادیانی کی نبوت کے اوپر ایمان لے کے آئے،
یہ میرے خاندان کا ایک سیاہ تاریخ دن تھا، ایک سیاہ تارین دن تھا، اور اس دن سے لے کے آج تک 2017 تک، 2017 میں میں نے اسلام قبول کیا، تو 2017 تک میرے خاندان کے اندر کوئی ایسا فرد پیدا نہیں ہوا جو حالت ایمان کے اوپر پیدا ہوا ہو، اور کوئی دنیا سے نہیں کیا جو حالت ایمان کے ساتھ دنیا سے کیا ہو۔ حضرات محترم، یہ ایک بہت لمبی فہرست ہے مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں۔ پردادا قادیانی، پھر آگے دادا قادیانی، پھر آگے باپ ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا تو قادیانی جماعت کے لیے اس کو وقف کر دیا گیا۔ آج میں آپ سے آپ کی عدالت میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، میں ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، مجھے قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا گیا، مجھے قادیانی نظام کے لیے وقف کر دیا گیا، مجھے انگریز سامراج کے لائے ہوئے دین کے لیے، انگریز سامراج کے لائے ہوئے ایجنڈے کے لیے وقف کر دیا گیا۔ لیکن میں آپ کی عدالت میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی عدالت میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال کیا ہے؟ میں اور آپ صدیوں سے مسلمان ہیں، میں اور آپ صدیوں سے مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری موت بھی اگر آئے تو محمد کریم کی غلامی میں آئے، اگر ہمیں موت بھی آئے، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہمارا محبوب رسول ہونے کا، دعویٰ ہمارا محبوب رسول ہونے کا۔ لیکن ہمارے نظریے کیا ہے؟ کیا ہم اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک طرف دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے، دین اسلام کو مٹانے کے لیے، جہاد کا نظریہ ختم کرنے کے لیے، دین اسلام کے اندر مختلف طرح کی بدعات شامل کرنے کے لیے، دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے، انگریز سامراج کے لائے ہوئے ایجنڈے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اپنی اولاد کو کفر پیدا ہونے سے پہلے وقف کر رہا ہے۔ اور میں اور آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، دعویٰ ہمارا اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے، ہماری قدریں اسلام کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اپنے اولاد کو دین اسلام کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو دین اسلام کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، میں تحریک ختم نبوت کا جب مطالعہ کرتا ہوں، اس تحریک ختم نبوت کے اندر لاہور مال روڈ کے اوپر ایک نہیں، دو نہیں، ایک ماں نے اپنے 7 بیٹوں کو عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربان کر دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نبوت، لیکن آج میں اور آپ عقیدہ ختم نبوت کے لیے تو دور کی بات، سب سے پہلے جب تک ہم نے تاریخ کے اندر لے کے جانا چاہتا ہو، تاریخ کے اوپر اٹھائیے، قرآن کو اٹھائیے، سب سے بڑی ہماری تاریخ قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ماں کی دعا کو آج بھی اللہ نے قرآن کے اندر محفوظ رکھا ہے، علماء تشریف فرما ہے، میں ان کا ادنا سا خادم ہوں، میں غلام ہوں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر اللہ نے ایک ماں کی دعا کو آج بھی زندہ رکھا ہے۔ وہ کون سی ماں ہے؟ اس ماں کا نام کیا ہے؟ اس ماں کا نام حضرت حنا سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت حنا کون ہے؟ حضرت حنا حضرت مریم علیہ السلام کی ماں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یا اللہ میرے پیٹ کے اندر جو آزاد بچہ ہے میں اسے تیری راہ میں وقف کرتی ہوں۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں اس پیٹ کے اندر سے ایسی عظیم الشان ماں کو پیدا کیا جس کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی بیت المقدس کے اندر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی تورات کو، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی زبور کو وہاں پہ بیٹھ کر بیت المقدس کے اندر اپنی زندگی، ساری زندگی بیت المقدس کے اندر بیٹھ کر اللہ کے لائے ہوئے دین کے اوپر اپنی زندگی گزار دی، اور ساری زندگی بیت المقدس کے اندر بیٹھ کر اللہ کے لائے ہوئے دین کے لیے وقف کر دی۔ پھر اسی دعا کے نتیجے میں اللہ نے وہ عظیم الشان نبی بنا دیا، وہ عظیم الشان نبی پیدا کیا جس نے اپنی ماں کی گود میں یہ اعلان کیا، جب اس کی ماں کے اوپر یہ
کرتی یہ کیا تھا؟ یہ دراصل اس ماں کی دعا کا نتیجہ تھا جس نے اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے وقف کیا تھا. نعرہ تکبیر، جان مصطفیٰ، قاری عامر منیر صاحب. دین اسلام کے لیے تاریخ گواہ ہے، رب محمد کی قسم ہے جب تک ہم نے دین اسلام کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کیا ہم نے خلافت عباسیہ بھی قائم کی ہے اور سلطنت عثمانیہ بھی قائم کی ہے. آج ہم دین اسلام سے دور ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو مدارس سے دور کیا، ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، ہم نے دین اسلام کے لیے وہ جو دین اسلام کے عقائد تھے ان سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا. یہی تو انگریز سامراج چاہتا تھا ہم سے، یہی تو انگریز سامراج کا ایجنڈا تھا جس کے لیے اس نے کسی کو قبروں کے اوپر جھکنے والا بنا دیا. کبھی اس نے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا کہ تم قبروں کے اوپر جھکنے والوں کو الگ بنا دو اور تم دعوے نبوت کر دو. حضرات محترم، اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے وقف کیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو آپ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر نہ بنائیں. میں یہ صرف آپ سے درخواست کرتا ہوں، ملتمس ہوں آپ سے، ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں آپ کی کہ اپنی اولاد کو مدارس کے ساتھ جوڑ دیں، اپنی اولاد کو مساجد کے ساتھ جوڑ دیں. جب تک ہم اپنی اولادوں کو مساجد کے ساتھ وابستہ رکھیں گے اس وقت تک ہم دنیا کے چاہے جتنے بڑے فتنے کھڑے ہو جائیں کسی فتنے کا شکار نہیں ہو سکتے. میں ابھی دنیا میں جس طرح میں نے کہا پیدا نہیں ہوا، ماں باپ نے مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ کے لیے وقف کیا، پیدا ہوا، یہ تربیت کی گئی کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے. تیری زندگی کا مقصد دنیا کا کوئی کام نہیں، تیری زندگی کا مقصد ہے تو مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ کو دنیا کے ہر کونے میں، ہر کنارے میں پہنچانا تیری زندگی کا مقصد ہے. بولنے کی عمر کو پہنچاؤ. میٹرک کا امتحان کیا، ایف ایس سی کرنے کے بعد قادیانیوں کا جناب نگر رضا کے اندر قادیانیوں کا درس نظامی کیا. جس طرح ہمارے مدارس کے اندر درس نظامی ہے اس طرح قادیانیوں کا سب سے پہلے مدرسہ جو بنایا گیا وہ قادیان کے اندر، دوسرا ادارہ جو بنایا گیا وہ جناب نگر رضا کے اندر قادیانیوں کے درس نظامی کیا. جس طرح کا ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر ہمارے علماء کرام ہیں، یہودیوں کے اندر جو ان کے مذہبی رہنما ہیں ان کو ربی کہتے ہیں، عیسائیوں کے مذہبی رہنما کو پادری کہتے ہیں، ہندوؤں کے مذہبی رہنما کو پنڈت کہتے ہیں، اور اسی طرح زرتشت مذہب پہ آواگون کے والے جتنے بھی دنیا کے مذہب ہیں ہر مذہب کا اپنا ایک رہنما ہوتا ہے جو ان کو اپنے مذہب کی تعلیم دیتا ہے. اسی طرح قادیانیوں کے مذہبی رہنما کو مربی کہتے ہیں. قادیانیوں کا درس نظامی کیا. درس نظامی کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے برکینا فاسو ساؤتھ افریقہ کے جنگلات کے اندر مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا گیا. اصل میں مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ ساؤتھ افریقہ کے اندر پوری دنیا میں لے جانے کے لیے جب ان کا کوئی مذہبی رہنما وہاں پہ پہنچا ہے تو مجھے سب سے پہلے جب ساؤتھ افریقہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ سب سے پہلے جب میں پہنچا تو مجھے تورات، زبور، انجیل ساری یاد کروائی گئی. کیوں؟ تورات، زبور اور انجیل جسے کتاب مقدس بھی کہتے ہیں وہ یاد کروائی گئی. کیوں؟ کہ جب میں نے کسی عیسائی سے بات کر لی ہے تو اس کو پہلے چہرہ اسلام کا دکھانا ہے، پھر اس کو مرزا غلام قادیانی کے من گھڑت دین کے اندر لے کے آنا ہے. آج اسلام اپنی تعلیمات کے اندر زندہ ہے. آج تورات، زبور، انجیل بدل چکی، لیکن آئیے زبور کو ایک طرف لے کے جاتا ہوں. حضرت جب داؤد علیہ السلام تلاوت فرماتے ہم نے یہ سنا کہ جب داؤد علیہ السلام اپنے مخصوص انداز میں اللہ کے کلام کی تلاوت فرماتے اس وقت کے پرندے وہ بھی رک جاتے اور یہ ہوائیں یہ بھی تھم جاتی. ہم نے یہ سنا ہے لیکن جب تاریخ کے اندر جا کے پڑھا، جب میں نے زبور کو کھولا، زبور کے اندر ایک ایسا باب ہے جس باب کو غزل الغزلات کہتے ہیں. اس باب کے اندر جب داؤد علیہ السلام میرے یار آپ کے نبی کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، داؤد علیہ السلام کی
ज़बूर के अंदर भी, तौरात के अंदर भी, इंजील के अंदर भी जब मेरे नबी के बारे में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये आयत को तिलावत फरमाते कि वो नबी कैसा खूबसूरत नबी होगा, मेरे नबी के बारे में जिसका नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। दाऊद अलैहिस्सलाम जब इन आयत के ऊपर पहुंचे कि वो कैसा अजीम नबी जब आखिरी नबी बन के आएगा, उसकी क्या सिफात होगी, और सदुल गज़लात बाब के अंदर जो ज़बूर के अंदर मौजूद है, मेरे नबी की सर के लेके सर के बाल मुबारक से लेकर मेरे नबी के नाखून मुबारक तक एक एक वस्फ की दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर में तारीफ मौजूद है। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद। ये तो दरमियान में सिंगल बात आ गई कि मेरे नबी इस वक्त ही खातमुल अंबिया थे जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के मराहिल में थे। मेरे नबी ने फरमा दिया कभी आदम को पैदा नहीं किया गया, जब मुझे अल्लाह ने खातमुल अंबिया बना दिया तो मेरे नबी इस वक्त भी खातमुल अंबिया थे, क़यामत की सुबह तक भी खातमुल नबी ही नहीं। मेरे नबी के बाद कोई नया नबी पैदा ही नहीं हो सकता। इस उम्मत के अंदर किसी माँ को चुनौती नहीं कि मेरे नबी के बाद कोई नबी पैदा कर सके। हजरत मोहतरम साउथ अफ्रीका में कादियानी की तबलीग करता रहा, फिर पाकिस्तान वापस आया। जिस पाकिस्तान में तहसील समुद्री जिला फैसलाबाद के अंदर, उसके बाद तहसील गोजरा जिला टबटेक सिंह के अंदर, तहसील मेरसी जिला बिहाड़ी के अंदर कादियानियत की तबलीग करने का इत्तिफाक हुआ। मैं कादियानियत की तबलीग आज मैं आपके सामने ये बात भी रखना चाहता हूँ कि कादियानी मेरे और आपके मुसलमान मुआशरे में मेरे और आप जैसे मुसलमान भाइयों के ईमान को कैसे जंग-आलूद करते हैं। कादियानी की तबलीग के 4 जरिए, कादियानियों की तबलीग के कितने जरिए? 4 जराए। एक जरिया तबलीग जो उनका मजहबी रहनुमा जिसको मुरब्बी कहते हैं वो करता है, दूसरी तबलीग कादियानी डॉक्टर करता है, कादियानी इंजीनियर करता है, कादियानी दुकानदार करता है। हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला कादियानी दुकानदार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, वो कादियानी की तबलीग करेगा। तीसरी तबलीग कादियानी की, कादियानी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां तरबियत करेंगे। मुसलमानों के जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा हैं उनकी तबलीग करेंगे। मैंने खुद 7 साल कादियानी लड़कियों की तरबियत भी की है और कादियानी लड़कों की तरबियत भी की है। और चौथी तबलीग कादियानी की, चौथी तबलीग कादियानियों की ये है कि मेरे और आपके मुसलमान मुआशरे में जो गरीब उनको नजर आता है, जो मादी लिहाज से कमजोर नजर आता है, और जो बड़ा बड़ा सरमाया लगा के उसको कादियानी बनाते हैं। अब दुकानदार ताजिर कादियानी कैसे अपनी कादियानी की तबलीग करेगा? मिसाल के तौर पर एक मार्केट के अंदर कादियानी दुकानदार है, वो पूरी मार्केट के अंदर एक कादियानी दुकानदार है, बाकी सारे मुसलमान हैं। जब कोई मुसलमान किसी कादियानी दुकानदार के पास जाता है वो उससे सौदा सलफ खरीदता है, साथ कादियानी उसको बाज़ुबान हाल ये कहता है, पहले तो उसको मुसलमान मार्केट से जो दुकानदार मौजूद है उससे चीज रियायत करके देगा और बाज़ुबान हाल ये भी कहेगा कि तुम्हारा मौलवी मुझे काफिर कहे, तुम मुझे काफिर कहो, तुम्हारा मजहबी रहनुमा मुझे काफिर कहे, तुम्हारा खतीब मुझे काफिर कहे, तुम्हारा कारी मुझे काफिर कहे, तुम्हारा मसलक का ताल्लुक रखने वाला बड़ा रहनुमा, तुम्हारा अकाबिर मुझे काफिर कहे। लेकिन बात यह है कि मेरा अखलाक देखो, अपनी दुकानदार मुसलमान भाई का अखलाक देखो। दरअसल जब वो मुसलमान कादियानी से मिलकर अपनी मस्जिद में आता है, उलमा मसाजिद में आकर ये ऐलान करते हैं, मिंबर के ऊपर खड़े होकर कहते हैं कादियानी काफिर है, वो मेरे नबी का गुस्ताख है, वो अल्लाह की जात का गुस्ताख है। कादियानी बन के पाकिस्तान का बागी, मेरे सहाबा का गुस्ताख, अम्मा आयशा सिद्दीका का गुस्ताख, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का गुस्ताख, सहाबा कराम का गुस्ताख। तो वो मुसलमान खड़ा होता है, कहता जनाब मोहतरम तुम कैसे कादियानी को काफिर कहते हो? उसका अखलाक मैं देख के आया हूँ। दरअसल मुसलमान के दिल में अपने मुसलमान आलिम के खिलाफ सबसे पहले हसद और कीने की आग को हवा देता है, और उसके बाद कादियानी जब अपनी तबलीग का आगाज करता है तो सबसे पहले उलमा के ऊपर वादे जमाती का इजहार करवाता है, उलमा को, अपने मुसलमानों को उलमा से बहुत दूर लेके जाता है। तो उसको ये कहता है ये तुम्हारे मौलवी ये मदारिस के अंदर यूं करते हैं, ये तुम्हारे मौलवी ये कैसे
ऐसे हैसियत और मकाम के हैं। रब मोहम्मद की कसम, कई अंग्रेज चाहता था कि मुसलमान उलमा से दूर हो जाए। आज हम भी चाहते हैं, हम अपने मौलवी को एक कन्नी की हैसियत देने के लिए तैयार हैं। बड़ा दुख होता है मुझे कि वो तो काफिर था, वो तो मेरे मुसलमान आलिम को गाली दे तो उसको कैद हो जाए, लेकिन जब मेरा मुसलमान अपने आलिम के ऊपर बात तबादी का इजहार करता है तो रब मोहम्मद की कसम मेरा दिल करता है मैं समझे मुसलमान को मार दूं। क्यों? मैंने अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुन लो ये उलमा कौन है? उलमा उम्मती कल अंबिया बनी इसराइल। ये जब खत्म नबुव्वत की एक नहीं दो नहीं 100 आयात कुरान के अंदर नाज़िल हुई। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी बतलाइए, पहले तो अल्लाह के नबी अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके आते थे, अल्लाह ने आपको खातमुन नबीय्यीन बना दिया, अब नबियों वाला काम कौन करेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उलमा उम्मती कल अंबिया बनी इसराइल। फिर क्या फरमाया कि ये उलमा जो है उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबी के वारिस हैं। क्या ये नबी के वारिस की आज हम कदर करते हैं जो कदर करने का हक है? नहीं करते। हम अपने उलमा को उस नजर से देखते हैं, अल्लाह की कसम उस नजर से तो शायद कादियानी भी न देखता हो। अपने उलमा की कदर कीजिए, अपने उलमा की कदर कीजिए। आज हम कदर नहीं करेंगे तो ये कल रोज़े क़यामत हमें मालूम हो जाएगा। जब होगा काफिला सालार के साथ, तब हमें मालूम होगा कि ये उलमा किस कदर मकाम मंज़िलत के मालिक थे, हमने इनको क्या औकात दी। तो कादियानी की तबलीग का सबसे बड़ा हथियार मुसलमान को अपने आलिम से दूर करना, सबसे बड़ा हथियार उसका ये है। और उसके बाद कादियानी की तबलीग जो वो दुकानदार कर रहा है, उसकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब कोई मुसलमान कादियानी दुकानदार के पास जाता है तो कादियानी उसको चीज रियायत करके देता है। वो जब चीज रियायत लेके चला जाता है तो वो कादियानी अपना रजिस्टर खोल लेता है, उसके ऊपर वो जो मुसलमान को 5 या 10 रुपए रियायत करके देता है वो अपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर लेता है। वो पैसा, वो रकम जो आज उसने मुसलमान को चीज रियायत करके दी है, वो उसको रकम जनाब नगर रब्बा से मिल जाती है और वो भी मुसलमान को चीज 100 रुपए की देता है और मुसलमान दुकानदार भी चीज 100 रुपए की देता है। और तीसरी तबलीग कादियानी, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले तौलबा, लड़के और लड़कियां, मेरे और आपके मुसलमान माशरे में 70% नौजवान कादियानी की तरफ जा रहा है। वो क्यों जा रहा है कि मुसलमान लड़कों को कादियानी लड़कियां अपने दौर पेच में इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले इश्क का दामन उसके साथ व्यवस्था करती है, उसके साथ इसको वफा के वो बंधन में इसको बंधा लेती है और फिर उसके बाद उसको कादियानी बना लेती है। आज मेरी और आपकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब मैं अपने बच्चे और बच्ची को स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेजूं तो मैं अपने बच्चे और बच्ची की इंतहाई निगहदाश्त करूं कि कहीं ये बच्चा और बच्ची जब घर से जाए तो जा रहा है तो ईमान की दौलत के साथ जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जब घर में लौटे तो दीन इस्लाम की दौलत से दूर हो चुका हो। ये कादियानी की तबलीग के 3 जरिए मुख्तसर 4 आपके सामने रखेंगे। उसके बाद पाकिस्तान से मुझे कादियान इंडिया जाने का इत्तिफाक हुआ, जहाँ से मेरी इस्लाम लाने की इब्तिदा हुई। जब मैं कादियान पहुंचा हूँ, जहाँ मिर्जा गुलाम कादियानी का घर है, जहाँ मिर्जा गुलाम कादियानी आज जहन्नम के गड़े में जल रहा है, जब मैं मिर्जा गुलाम कादियानी की कब्र के ऊपर पहुंचा हूँ, अभी 3 दिन गुजरे मुझे कादियान हिंदुस्तान इंडिया में गए हुए, मिर्जा गुलाम कादियानी की कब्र के ऊपर जाता हूँ। मैं क्यों
قادیان گیا، اس بات کی بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ عقیدہ دیا، اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام ہے، یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام آئینہ کمالات اسلام ہے، اس کا صفحہ نمبر 175 ہے، اس کی لائن نمبر 10 ہے، اس کے اندر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ اللہ نے شریعت اللہ نے اور شریعت نے حج کو منسوخ کر دیا کہ جو مکہ اور مدینہ کا حج ہے اس کے اب اصل مقصود و مطلوب حاصل نہیں ہوگے جب تک کہ وہ بندہ قادیان میں آ کر میری قبر کے اوپر اور میرے اس مرکز کے اندر آ کے حج ادا نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ قادیانی نے یہ عقیدہ دیا کہ مکہ اور مدینہ کا حج شریعت نے منسوخ کر دیا ہے، اب قادیان میں جب تک بندہ نہیں آتا اس وقت تک اس کو مکہ مدینہ جانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ قادیانی ہر سال دسمبر کے مہینے میں 27، 28 اور 29 دسمبر کو ہر سال ان کا اپنا سالانہ حج کرنے کے لیے قادیان جاتے ہیں۔ جب میں قادیان حج کرنے کے نیت سے، میرا تو ویزا 1 سال کا تھا کیونکہ میری تو زندگی کا مقصد قادیان کی تبلیغ تھا، میرا تو وہاں پہ جب پہنچا تو باپ حج کرنے کے لیے قادیان آیا تو میں نے اپنے باپ کے بازو کو پکڑا، میں مرزا غلام قادیانی کی قبر کے اوپر لے کر گیا، میں نے کہا ابا جی کیا تم اس کو نبی اور رسول مانتے ہو؟ کیا تم اس کو محمد اور رسول اللہ مانتے ہو؟ کیا تم اس کو محمد اور رسول اللہ سے افضل نبی مانتے ہو؟ اس کی قبر سے آج بدبو آتی ہے، یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ابا جی اللہ کے نبی تو وہ تھے، آئیے میں آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے قبل اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا، اس سے قبل اللہ کے نبی کی تمام اخلاقیات زندگی کو، تمام اللہ کے نبی کو، ان کے اپنے نبی کا اٹھنا بیٹھنا میں نے نہیں پڑھا۔ میں نے پڑھا تو مرزا غلام قادیانی کی زندگی کو پڑھا، جب مرزا غلام قادیانی کی زندگی کو بھی پڑھا تو وہ زاویے پڑھے جو مرزا غلام قادیانی کو ایک بہت بڑا عالم دین بنا کے، ایک بہت بڑا نبی بنا کے پیش کیا گیا۔ حضرات محترم، جب مرزا غلام قادیانی کی قبر کے اوپر گیا، رب محمد کی قسم اس کی قبر سے آج بدبو آتی ہے، اس کی قبر سے آج بدبو آتی ہے۔ میں نے کہا ابا جی یہ کس طرح کا نبی ہے، اس کی قبر سے آج بدبو آتی ہے۔ میں اپنے نبی کا اپنے باپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا ابا جی میں نے اپنے نبی کی، اپنے ایسے نبی کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں جس کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنا دیا، اس کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ میرے نبی کریم جب اپنی ازواج مطہرہ کے گھر آتے ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے ہیں، اللہ کے نبی جب آرام فرما رہے ہوتے ہیں کہ میری ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے میرے نبی کے چہرے مبارک سے جو اپنے نبی کی، اپنے خامن کے، اللہ کے نبی کے چہرے اثر سے اپنے جب اس کا پسینہ آتا ہے اس کو ایک ڈبی میں محفوظ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے ازواج مطہرہ یہ تم کیا کرتی ہو؟ عرض کیا گیا میں آپ کے پسینہ اثر کو ایک ڈبی میں اس لیے محفوظ کرتی ہوں کہ جب مدینہ منورہ کے اندر کسی یتیم بچی کی شادی ہوتی ہے اس کو بطور عطر پیش کرتی ہو، جب کسی بیوہ عورت کا نکاح ہوتا ہے اس کو بطور عطر پیش کرتی ہو۔ میں نے کہا ابا جی اللہ کے نبی تھے، یہ کس طرح کا نبی ہے جس کی قبر سے آج بدبو آتی ہے؟ میں اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عصمت مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ۔ آپ کہنے لگا تم قادیان اس لیے نہیں آئے کہ مرزا غلام قادیانی کی ذات کے بارے میں بات کرو، مرزا غلام قادیانی کی کردار کے بارے میں بات کرو، ہم نے آپ کو اس لیے وقف نہیں کیا، تم توبہ استغفار کرو اور اللہ کے حضور جھکو۔ آپ نے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں بڑی گستاخی کی ہے۔ میں نے کہا ابا جی اب میں توبہ استغفار تو کروں گا، اپنی زندگی گزشتہ زندگی کے اوپر کروں گا کہ میں اتنی زندگی مرزا غلام قادیانی کو سچا نبی اور رسول مانتا رہا۔ اب توبہ استغفار تو اس بات کے اوپر کروں گا کہ یا اللہ مجھے میرے گناہ معاف فرما دے۔ میں انجانے میں مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ بھی کرتا رہا، مرزا غلام قادیانی کے جائے ہوئے انگریز سامراج کے دین کو بھی پھیلاتا رہا۔ یا اللہ میرے گناہ تو معاف فرما دینا۔ آج سے میں اس دیر اسلام کا اور جناب محمد رسول اللہ کے دامن کو پکڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام، ختم نبوت، ختم نبوت، مرزے پہ بے شمار لعنت، مرزے پہ بے شمار لعنت۔
حضرات محترم پاکستان واپس آیا, وہاں پہ دل کی یہ کیفیت وہ بیان سے باہر ہے. پاکستان واپس آیا 2016 میں, پاکستان واپس آیا اور واپس آ کر تکابر لکھنا شروع کیا, کیونکہ وقت جب پاکستان واپس آیا تو پاکستان واپس آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے جو تکابر لکھنا شروع کیا کہ قادیانیت اور اسلام کے مابین اختلافات کی وجوہات کیا ہے, تو سب سے پہلے میں نے اپنے قلم کو اس عنوان کے اوپر اٹھایا کہ قادیانی اللہ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں, اور قرآن نے محمد رسول اللہ نے اللہ کی ذات کا کیا تعارف کروایا. قرآن کو جب اٹھاتا ہو تو اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں, اللہ نور السماوات والارض. اللہ نے قرآن کے اندر یہ تعارف کروا دیا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن دوسری طرف جب قادیانیت کو آئینے میں لے کے جاتا ہو, مرزا غلام قادیانی کی کتاب کافر بلا کو کھولتا ہو, مرزا غلام قادیانی کی کتاب کشتینوں کو کھولتا ہو, مرزا غلام قادیانی کی کتاب اعجاز احمدی کو کھولتا ہو, مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہونے والی قادیانیوں کی شریعت کی کتاب جس کا نام تذکرہ ہے اس کو کھولتا ہو, تو اس کے اندر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے, میں ایک رات خواب میں سویا, میں نے خواب میں دیکھا کہ زمین و آسمان کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے, کیونکہ اللہ کی ذات کسی کو نظر نہیں آتی. جس نے اللہ کو دیکھنا ہو وہ مجھے, میں مرزا غلام قادیانی کو دیکھ لے, یہ زمین و آسمان کو میں نے بنایا ہے. دوسرا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں مرزا غلام قادیانی ایک طرف قرآن میں اللہ یہ کہتے ہیں, اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں, اپنا تعارف کرواتے ہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی اپنی اسی تذکرہ کے اندر لکھتا ہے, اللہ نے مجھے یہ فرمایا, مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ اے میرے بیٹے تو سن. مرزا کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں. ذرا آگے چلیے, مرزا غلام قادیانی کا ایک مرید جس کا نام قاضی یار محمد, اس نے کتاب لکھی, کتاب کا نام اسلامی قربانی. کتاب کا نام کیا ہے؟ اسلامی قربانی. صفحہ نمبر اس کا 70 ہے, اس کی لائن نمبر 16 ہے. اس کے اوپر مرزا غلام قادیانی کا وہ مرید لکھتا ہے کہ ایک رات کی کیفیت مرزا غلام قادیانی نے ہمیں جو بتلائی. مرزا قادیانی اپنے مان گھڑا صحابی کو اپنی ایک رات کی کیفیت یوں بیان کرتا ہے. مرزا کہتا ہے میں ایک رات سویا, خواب کے اندر میں عورت بن گیا, اللہ مرد بن گیا. اللہ نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا, اللہ نے میرے ساتھ مردمی قوت کا اظہار کیا, اور مجھے 10 ماہ کا حمل ٹھہر گیا. مرزے پہ بے شمار لعنت, مرزے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت. حضرات محترم اور بھی بہت سے عقائد مرزا غلام قادیانی کے اللہ کی ذات کے بارے میں جب یہ عقیدہ واضح ہوا, جس دوسرے عقیدے کے اوپر اپنی بات کو رکھنا چاہا کہ قادیانی میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں, مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب غلطی کا احاطہ, مرزا غلام قادیانی کی کتاب دافع البلا, مرزا غلام قادیانی کی کتاب کشتی نو, مرزا غلام قادیانی کی کتاب ایک حقیقت الوحی, مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا نام اعجاز احمدی, مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا نام حمامت البشرا, اور متعدد کتابوں کے اندر مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میں ایک کتاب بھی اپنے ساتھ لایا ہوں. اس کتاب کا حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کی روحانی خزین کے نام سے 23 جلدیں قادیانیوں نے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں مشہور کی. اس میں سے صرف ایک حوالے کے لیے کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں, اس کی جلد نمبر 17 ہے, اور اس کے اندر مرزا غلام قادیانی یہ لکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اپنے گندے قلم کے ساتھ, اپنے گندے کاغذ کے اوپر یہ لکھتا ہے, اور اس کا صفحہ نمبر 223 ہے. اس کے اوپر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے پیغام کو پوری طرح نہ پہنچا سکے, اور اپنے اللہ کے پیغام کے اندر اپنے پیغام کو ادھورا چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے. جب میں دنیا میں محمد رسول اللہ بن کے آیا تو میں نے محمد رسول اللہ سے پڑھ کر دین کی خدمت کی, اور میں محمد رسول اللہ سے افضل نبی ہوں. اللہ اکبر.
یہ مرزا غلام قادیانی کی بکواس ہے جو کہتا ہے میں محمد اور رسول اللہ سے افضل اور اعلیٰ اور عرفہ مقام کے اوپر نبی ہوں. ذرا آگے چلیے. مرزا غلام قادیانی کی کتاب جس کا نام ایک غلطی کا آزادہ، اس کا صفحہ نمبر 17 ہے، اس کے اوپر لائن نمبر غالباً اس کی 22 ہے. اس کے اوپر مرزا غلام قادیانی یہ لکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مرزا کہتا ہے قرآن کریم میں یہاں محمد اور رسول اللہ کا لفظ آئے اور سے محمد اور رسول اللہ سے میں مرزا غلام قادیانی مراد ہوں. مرزا پہ لانا، مرزا پہ لانا، قادیانیوں پہ لانا. حضرات محترم، جب یہ مرزا غلام قادیانی کی عقائد و نظریات سامنے آئے تو اس کے بعد پھر ایک اور مضمون میں نے لکھنا چاہا کہ آج میں اور آپ ہم میں سے جب کوئی مسلمان کسی قادیانی سے ملتا ہے تو اس سے جا کر پوچھتا ہے کہ تم مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہو، تم مرزا غلام قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہو، تم مرزا غلام قادیانی کے کلمہ پڑھتے ہو، تو وہ مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے کہ ہم کلمہ وہی پڑھتے ہیں. قادیانی کہتا ہے تم کلمہ سناؤ، مسلمان کلمہ سناتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قادیانی بھی یہی کلمہ سناتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو قادیانی کہتا ہے بتاؤ تمہارے اور میرے درمیان کوئی کلمے کا فرق ہے؟ تو مسلمان کہتا ہے کوئی فرق نہیں ہے. آپ کے سامنے قادیانیوں کے کلمے کی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ قادیانی کلمہ کیا پڑھتے ہیں اور مسلمان کلمہ کیا پڑھتے ہیں. مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قادیانی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی کلمے کے ظاہری الفاظ میں فرق ہے؟ نہیں ہے. لیکن مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جس کا نام مرزا بشیر احمد ہے، اور سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے مرزا غلام قادیانی کو نبی بنا لیا، آپ نے مرزا غلام قادیانی کو رسول بنا لیا، آپ نے مرزا غلام قادیانی کو تمام نبیوں سے افضل بنا لیا، تو آپ نے مرزا غلام قادیانی کے نام سے کلمہ کیوں نہیں بنایا؟ اس کلمے کی وضاحت میں اس نے یہ 2 کتابیں لکھی. ایک کتاب ایک کا نام ریویو آف ریلیجن اور اسی کے اندر دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے کلمۃ الفصل. ایک کتاب کا نام ریویو آف ریلیجن اور دوسری کتاب کا نام کلمۃ الفصل. اس کتاب کے اندر مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جس کا نام مرزا بشیر احمد ہے، اس نے کلمے کی وضاحت کی کہ ہمیں نیا کلمہ بنانے کی اس لیے ضرورت پیش نہیں آئی کہ اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کے اوپر کسی اور نام سے نبی آتا ہم اس نام سے اس کا کلمہ بناتے. جب وہی محمد رسول اللہ جب مکہ کے اندر پیدا ہوئے، مدینہ میں آرام فرما رہے ہیں، جب وہی محمد رسول اللہ تمہارا مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان میں نازل ہوئے، ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کیونکہ محمد رسول اللہ اور مرزا غلام قادیانی کے درمیان کوئی دوسرا شخص نہیں ہے. گویا کہ محمد الرسول اللہ مرزا غلام قادیانی ہے اور مرزا غلام قادیانی ہی محمد الرسول اللہ ہے. اب یہ کتاب قادیانیوں نے جب ان کے سامنے یہ کتاب آئی، یہ کتاب میں نے لندن سے منگوائی کہ یہ کتاب قادیانی مر تو سکتا ہے لیکن اپنی یہ کتاب کبھی منظر عام کے اوپر لے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے اندر مرزا غلام قادیانی کا بیٹا یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر اس طرح کلمے کو پڑھ بھی لیا جائے تو کوئی کلمے کے اندر اسلام کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مرزا غلام قادیانی بھی اللہ کا نبی و رسول ہے. اس نے اس میں کہا کہ اگر کلمے کو یوں پڑھ لیا جائے کہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ تو پھر بھی اسلام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ کلمۃ الفصل کا صفحہ نمبر 113 ہے اور اس کے اوپر یہی لکھتا ہے کہ اگر کلمے کو یوں پڑھ بھی لیا جائے لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ تو پھر بھی محمد بھی وہی ہے اور احمد بھی وہی ہے اور ان سب کا خلاصہ کلام مرزا غلام قادیانی ہے. بتلائیے اب کلمے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ قادیانی کلمہ پڑھتا ہے تو محمد سے مراد ملون قادیان کو لیتا ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کالی کملی والے کو، امنہ کے لال کو، عبداللہ کے لفظ جگر کو لیتے ہیں. جب
جب یہ قادیانیوں کا عقیدہ اور نظریہ سامنے آیا تو کفرستان کے اندر جہاں پہ ایک نام لینے والا اسلام کا موجود نہیں تھا، 1050 ایکڑ قادیانی کی آبادی ہے، اس کے اندر ایک نام لینے والا اسلام کا موجود نہیں تھا، تو وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کیا اور مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت کے اوپر رات لانت ڈالی اور جناب محمد رسول اللہ کے دامن کو پکڑ کے اعلان اسلام کا کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ 23 مارچ 2017 اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام قبول ابھی ایک دن کا اسلام ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد قادیانیوں نے گھر سے گرفتار کیا، اپنے جیل خانے کے اندر ڈال دیا۔ جہاں قادیانی اسلام کا باغی ہے وہی قادیانی اس ملک پاکستان کا بہت بڑا غدار ہے۔ تاریخ کے اندر نہیں جانا چاہتا، ایک حوالہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جس کا نام مرزا بشیر الدین محمود تھا، جو قادیانی جماعت کا دوسرا نام نہاد خلیفہ، اس نے 3 اگست 1947 کے اندر ایک خطبہ دیا۔ اس نے کہا اگر یہ پاکستان میں بن بھی گیا ہم اس پاکستان کو ایک دن اکھنڈ بھارت بنا کے چھوڑیں گے۔ میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں، سارے حوالے موجود ہیں۔ تو قادیانیوں نے گھر سے گرفتار کیا، جناب نگر رقبہ کے اندر ان کی اپنی قضا ہے، ان کی اپنے قاضی، ان کی اپنی عدالت ہے، ان کی اپنی فورس ہے۔ میرا جرم کیا تھا؟ میرا جرم یہ تھا کہ میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا، مرزا غلام قادیانی کو محمد رسول اللہ نہیں مانتا، مرزا غلام قادیانی کو محمد رسول اللہ سے افضل نبی نہیں مانتا۔ جیل خانے کے اندر ڈال دیا کیونکہ یہ اسلام، اور جب بھی جس نبی نے لا الہ الا اللہ کی آواز کے اوپر جس نبی نے آ کر اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، تو جس امتی نے بھی اپنے نبی کی اس آواز کے اوپر لبیک کہا، اس کے اوپر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر دی جانے لگی۔ یہ تاریخ کہتی ہے آپ بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ کو اللہ نے اسلام کی دولت ماں کی گود سے دے دی ہے۔ آپ کو اسلام کی دولت، خالص توحید کا پیغام، کتاب و سنت کا پیغام آپ کی ماں کی گود سے آپ کو مل گیا ہے۔ اس کے اوپر اپنے ایمان کی شکر گزاری کیجیے کہ اللہ نے آپ کو والدین کی گود سے اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ تو جب اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اپنے جیل خانے کے اندر ڈال دیا گیا، ظلم و ستم کی داستانیں رقم شروع ہوئی۔ ماں کی کہتی ہے تم مرزا غلام قادیانی کو نبی مان لو، ہم تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ باپ یہ کہتا ہے بھائی فراش کے اندر بیٹھا ہوا مجھے یہ کہتا ہے تم یہاں سے نکل آؤ، میں تمہیں باہر لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ قادیانی جماعت کہتی ہے تم دوبارہ مرزے کو نبی اور رسول مان لو، ہم تمہیں یہاں سے دنیا کے کس ملک میں چاہتے ہو بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت آ جائے، جب دل میں میرے نبی کی محبت آ جائے، جب دل میں اسلام کی محبت آ جائے، تم دنیا کے لاکھوں ظلم و ستم کرتے رہو، میرے قتل تو کر سکتی ہے لیکن اسلام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مصطفیٰ زندہ باد۔ میں اپنے نبی سے بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مرنا ہے تو مار دو، مر جانا تو قبول ہے، لیکن اپنے نبی کے ساتھ کب بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کے ظلم و ستم کے نتیجے میں نہیں کہتا، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے سرگودا کے اندر ڈاکٹر ظہیر قریشی اس بات کا گواہ ہے کہ میری دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی۔ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ ختم نبوت کا عظیم الشان صدقہ ہے، یہ ختم نبوت کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ جب میری دونوں آنکھیں ضائع ہوئی جناب نگر کے اندر یہ حیران ہو گیا کہ ایک بندے نے، میں اپنی ساری رپورٹس اپنے پاس رکھتا ہوں، ماں بھی یہ کہتی ہے تم نے مرزے کو چھوڑا ہے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا کہ تم نے کس محمد اور رسول اللہ کو مان لیا کہ اپنے دین اسلام کو بھی پورا کر کے نہ گیا، اس کے دین اسلام کو پورا کیا تو مرزے نے آ کے کیا، تم اس نبی کو کیسے کہتے ہو میں اس نبی کو امتی ہو؟ تم جب تک مرزے کوئی نبی نہیں مانتے تم دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کیے جاتے رہو گے۔
मैंने कहा अम्मा जी ये दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम इतना लावारिस दीन नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात अपने नबी के लिए बड़ी गैरत रखती है, अल्लाह की जात अपने दीन इस्लाम के लिए बड़ी गजूर जात है। अल्लाह तो फरमाते हैं वो तो वो नहीं है तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तुम क्यों किसी को अपना दाता मुश्किल कुशा मानते हो? क्यों किसी को सामने अपने सजदे करते हो? क्यों किसी को सामने अपने पिछाने को झुकाते हो? आओ अल्लाह की गैरत तुम्हें दिखाता हूँ, अल्लाह की जात क्या कर सकती है। नारे तकबीर, हाजत रवा मुश्किल कुशा, रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा। जब ये ऐलान हुआ तो माँ भी ये कहती है, बहनें भी ये कहती है, बीवी बच्चे भी ये कहते हैं कि तुम इबरत का निशान बन जाओगे। जब छोटा भाई उसने भी इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के तौफीक से तहदीस नेमत के तौर पर बतला देना चाहता हूँ। इस वक्त 48 खानदान मेरे गरीब एक काफिर के बाप के, जिसका बाप भी काफिर, जिसका दादा भी काफिर, परदादा भी काफिर, आज उसके खानदान के अंदर से 48 खानदानों को इस्लाम कबूल करवा चुका हूँ। हजरत मोहतरम, जब ये ऐलान हुआ तो छोटे भाई ने मुझे LRBT लाहौर के अंदर लेकर गया। LRBT लाहौर वालों ने मुझे शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में रेफर किया, उन्होंने मुझे CM रावलपिंडी रेफर किया। जब CM रावलपिंडी वालों ने मेरे दिमाग का पीस स्कैन किया, CT स्कैन किया और रीढ़ की हड्डी से गुदा लेके टेस्ट किया, उन्होंने कहा हम खुद हैरान हैं कि तुम इतने शहर को जिंदा लेके कैसे फिरते हो। आपको जो जहर दिया गया आज की रिपोर्ट ये कहती है और जहर को इंजेक्शन कहते हैं। मैं ये दुनिया के तमाम डॉक्टर के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करता हूँ कि ये देखो हमारी डॉक्टरी ये कहती है कि इस दुनिया का अभी दुनिया में इस मर्ज का इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ और मैं आपके सामने जिंदा भी फिरता हूँ और आंखों के साथ फिरता हूँ। तमाम डॉक्टर ने इलाज करा दिया। ये डॉक्टर जहीर कुरैशी साहब का बेटा बिलाल जहीर इस वक्त LRBT लाहौर में था। उन्होंने मुझे कहा मेरे बाप को सरगोदा में जाकर मिल लीजिए, अपनी रिपोर्ट सर उनके सामने रखिए। जब आकर इनसे मशवरा किया तो डॉक्टर बिलाल जहीर के बाप ने, डॉक्टर जहीर साहब ने अपने कलम को अपने मुंह में लिया और कहा बेटा मैं आपको सफेद मोतिया या काला मोतिया है, आपके ये सारा जो वेन सिस्टम है ये सब फट चुका है और आपके आंखों के पर्दों के ऊपर खून की तह जम चुकी है। अभी हमारी डॉक्टर की लाइन में इस मर्ज का इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ। तुम घर चले जाओ। घर चला गया। जब घर जाकर लेकर एक रात के ऊपर मुझे यकीन और कामिल एतमाद था और अल्लाह के हजूर झुका, कहा या अल्लाह मैंने दीन इस्लाम कबूल किया, तेरे कुरान को पढ़ा है, तेरे नबी के फरमान को पढ़ा है। तेरे नबी ने कहा है अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। या अल्लाह तेरे नबी की बात के ऊपर ईमान लेके आया। तूने कुरान में कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी कोई बात नहीं करता जब तक मैं वही नहीं करता। अल्लाह के हजूर झुका रहा, अल्लाह के हजूर अपनी एक नियाज को रखता रहा। किसी दाता, किसी मुश्किल कोशा, किसी हाजत रवा के सामने अपनी हाजत रवाई नहीं की तो काली उस काली कमली वाले के रब के सामने की। तो अल्लाह के नबी की साथ के लिए अल्लाह कितनी गैरत रखते हैं। अल्लाह के नबी भी गैरत वाले, अल्लाह के नबी के सहाबा भी गैरत वाले, मलाइका भी गैरत वाले और अल्लाह की जात भी गैरत वाली। दीन इस्लाम के लिए अपनी आज तो नियाज को अल्लाह के दूर रखो तो सही, अल्लाह को अपना दाता मानो तो सही। हमारी इबादत भी मतलब की हो चुकी है। हम कहते हैं या अल्लाह ये हमारा काम है, तू ये कर दे, हम ये कर देंगे। जब हमारे ऊपर मुश्किल आती है हम अपनी मुश्किल के लिए अल्लाह को पुकारते हैं। अगर ये हम दुआ कर लें या अल्लाह तू हमारा हो जा, सब अल्लाह के काम हमारे, अल्लाह सब काम पूरे कर देंगे। जब तक हमारी इबादत नियत के ऊपर आ जाएगी, इस सतह के ऊपर आ जाएगी कि हम जब भी इबादत करेंगे तो अल्लाह की रजा को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए करेंगे। जब अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया, जब अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो रात को
नबीना होने की हालत में सोता हूँ। 23 रमजान मुबारक की रात है 2017, रात को नबीना होने की हालत में सोता हूँ। सर में यूं कैफियत पैदा होती है कि जैसे सर को किसी ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है, उसी दर्द की कैफियत में उठता हूँ। रब्बे मोहम्मद की कसम दोनों आंखें ठीक होती है। नारे तकबीर, अल मदद, अल मदद, या खुदा। जब ये बात माँ ने देखी, जब ये बात बहन भाइयों ने देखी, जनाब नगर के कुफरिस्तान के अंदर काफिरों ने देखी, तो जनाब नगर से बदर कर दिया गया, जनाब नगर से निकाल दिया गया। दर बदर दुनिया की ठोकरें खाता हुआ ये एक वक्त था कि 2018 में ये आपके जौराबाद के अंदर एक होटल था जिसका नाम मेहमान खड़ा था, और जो पर मैंने बर्तन बिछाए और होटल के ऊपर फिटरी भी की। दीन इस्लाम के लिए आज 4 साल हो चुके, अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी, अपने बहन भाइयों को नहीं देखा, अपने रिश्तेदारों को नहीं देखा, लेकिन दीन इस्लाम के लिए 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। उस वक्त से लेके आज के दिन तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जब खत्म नबुव्वत के लिए अपने जात को पेश नहीं किया, खत्म नबुव्वत के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया, अपने बेटे की शहादत भी करवा दी, लेकिन खत्म नबुव्वत के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया। जब भी बात आई मेरे नबी की बात आई, रब्बे मोहम्मद की कसम है अपनी जात को कत्ल करवाने के लिए, शहीद करवाने के लिए हर दम तैयार रहा। क्यों? कि मैंने कुरान के अंदर पढ़ा है कि जो शहीद हो जाता है वो मुर्दा नहीं होता। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और मुझे यकीन कामिल है कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत देंगे। आज 4 साल हो चुके, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि खत्म नबुव्वत के लिए जब हमसे ये कहा गया कि खत्म नबुव्वत के लिए अपनी जानें लगा दो, अपने माल लगा दो, हमने वक्त दिल से भी किए, जुलूस भी किए, लेकिन हमने उनको ज़बान तक रखा। हमने खत्म नबुव्वत के लिए अपने अमल नहीं किए भी तो बहुत असर किए। लेकिन आज आपसे हाथ लेके देना चाहता हूँ कि खत्म नबुव्वत के लिए जब हमारी उलमाए किराम, जब हमारे रहनुमा, जब हमारे अकादरीन हमें खत्म नबुव्वत के लिए आवाज देंगे, रब्बे मोहम्मद की कसम है सबसे पहले मैं अपनी सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हूँ। जब भी खत्म नबुव्वत की बात आ जाए अपनी जानें भी कुर्बान कर दे, अपनी औलादें भी कुर्बान कर दे, अपने माल भी कुर्बान कर दे, अपने वक्त भी कुर्बान कर दे, तो खत्म नबुव्वत के ऊपर कोई हर्फ ना आने दीजिएगा। क्योंकि खत्म नबुव्वत की वो जंग है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने यमामा के मैदान में लड़ी है। यमामा के मैदान में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एक जंग लड़ी, जिस जंग को जंग यमामा कहा जाता है, और उस जंग के अंदर 1200 सहाबाए किराम की शहादत हुई है। एक तरफ मेरे नबी की 23 साल दौर नबुव्वत है, 23 साल दौर नबुव्वत में जंगे खंदक, जंगे आज़ाब, जंगे उहद, जितने सरिये लड़े गए, जितनी जंगे हुई, कितने सहाबी शहीद हुए, 259 या 260। लेकिन जब मेरे नबी की खत्म नबुव्वत की बात आई तो 1200 से ज्यादा सहाबाए किराम की शहादतें हुई, और उसके अंदर 700 हुफ़ाज़े किराम और 70 बदरी सहाबा शहीद हुए। ये क्या है? ये मेरे नबी की खत्म नबुव्वत की बात है, ये मेरे नबी की खत्म नबुव्वत की बात है। आज मेरी माँ को, क्योंकि खत्म नबुव्वत का मसला ईमान की ज़ैत का मसला है, किसी मशरक का मसला नहीं है, लेकिन जब भी खत्म नबुव्वत की बात आई, बरखसूस कादियानी की बात आई, जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने दावा नबुव्वत किया 1880 में, इससे मामूर मिनल्लाह होने का दावा किया, तो सबसे पहले जो मक्के के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी के मुकाबले के ऊपर आया उसका नाम सैयद नसीर हुसैन दलवी है। और दूसरा मक्का मुजाहिद कौन है? मोहम्मद हुसैन बचालवी रहमतुल्लाह अलैह।
اور تیسرا مرد مجاہد کون ہے؟ مولانا ثناءاللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون ہے؟ یہ میرے مسلک اہل حدیث کے سرمایہ تھے. یہ میرے مسلک اہل حدیث کے لیڈر اور بے باک سپہ سالار تھے جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کو ہر بات کے اوپر للکارا ہے. اور پھر 1908 میں مرزا غلام قادیانی کے واسطے جہنم ہوتا ہے تو میرے اکابر مولانا ثناءاللہ مرسلی سے مبالغہ کرنے کے نتیجے میں واسطے جہنم ہوتا ہے. تو اہل حدیثوں سنو، ختم نبوت کے وارث تم تھے. تم نے اپنی وراثت کو چھوڑ دیا. تم نے اپنی ختم نبوت کی، اپنے اکابرین کی قربانیوں کو فراموش کر دیا. آج ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں اور یہاں سے اس بات کا عہد کر کے اٹھیں گے کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اپنے سلف صالحین کی قربانیوں کو زندہ رکھیں گے. اور آج ہم اپنے شہداء کے خون کو فراموش نہیں کریں گے. آج ہم اپنے شہید ملت علامہ ارشاد الہی شہید کے خواب کو زندہ کریں گے. ان کے خون کو آپ پاسی کے رنگ میں لے کے آئیں گے اور ان کے خواب کو زمین تعمیر کریں گے. میرے اکابر نے خواب دیکھا تھا کہ ختم نبوت کے لیے مسلک اہل حدیث کے نوجوان کھڑے ہیں. اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے. میں اسی بات کے اوپر اتفاق کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے مسلک اہل حدیث اور اپنے سلف صالحین کی قربانیوں کو زندہ کرنے اور ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں اور اس دین اسلام کے خالص پیغام کو بچا بچا کر ہم تک پہنچایا ہے، آج ہم اسی پیغام کو لے کر دنیا کے ہر کونے میں جائیں. کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کے لیے تیار ہیں؟ اتنا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. کل بھی شوق شہادت تھا اور شوق شہادت آج بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.